اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک مسافر پہلے بغداد اور پھر ہارون الرشید کے دربار میں آیا تھا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے وزیروں سے چند سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا صحیح جواب نہ دے سکا۔ تو اس وقت خلیفہ ہارون الرشید غصے میں آ گیا اور اپنے علمی درباریوں اور وزیروں سے کہا کہ اگر تم ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکو گے تو میں تمہارا سارا مال و دولت اس مسافر کو دے دوں گا۔ تو اس پر ان لوگوں نے بادشاہ سے 24 گھنٹے کا وقت مانگا تاکہ ان سوالات کے جواب دے سکیں، جو کہ بادشاہ نے ان لوگوں کو دے دیا۔ ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا خیال ہے بہلول دانا کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ اس پردیسی کو کوئی بھی صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بہلول دانا کو تلاش کر کے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کہانی دست بدست بیان کر دی۔ حضرت بہلول دانا اگلے دن اس پردیسی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا اور اب ہارون الرشید کے دربار میں غیر ملکی مسافر اور بہلول دانا دونوں آمنے سامنے تھے۔ حضرت بہلول دانا نے اس مسافر کو مخاطب کیا اور کہا، جو چاہو پوچھ لو، میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس مسافر نے اپنی چھڑی سے ایک دائرہ بنایا اور بہلول دانا کی طرف دیکھا۔ تو بہلول دانا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دائرے کے درمیان میں سے ایک سیدھی لکیر کھینچ کر اس کو پہلے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور پھر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کی طرح مخاطب ہو کر کہا، یہ 3 حصے پانی ہے اور یہ 1 حصہ زمین ہے، اور یہ گول سرکل زمین کو زیر کرتا ہے۔ مسافر جانتا تھا کہ بہلول کو اس کی سمجھ آ گئی ہے اور صحیح جواب دے چکے ہیں۔ اس نے بادشاہ اور تمام حاضرین محفل کے سامنے بہلول دانا کی تعریف کی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کا پچھلا حصہ فرش پر رکھا اور اپنی انگلیوں سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بہلول دانا نے اس کے برعکس کیا۔ تو مسافر نے بہلول دانا کی بہت تعریف کی اور خلیفہ سے کہا کہ تم کو ایسے عالم رکھنے پر فخر کرنا چاہیے۔ تو اس پر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ مجھے یہ سوال اور جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس پر پردیسی نے کہا، میں نے جب اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف کیا تو میرا مقصد بڑھتے ہوئے پودوں اور ان کی نشو و نما کے راز بتانا تھا، یعنی کہ پودوں کی نشو و نما کا کیا راز ہے۔ تو اس پر بہلول نے بھی اپنے ہاتھ کو سورج کی شعاؤں اور بارش کے طور پر اوپر سے نیچے کی جانب ظاہر کیا کہ ان کی نشو و نما بارش اور سورج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو ایسے ذہین شخص پر فخر ہونا چاہیے۔ بہلول دانا کے درست جوابات کی وجہ سے تمام وزیر اور علمی علماء خلیفہ ہارون الرشید کے غصے سے بچ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بہلول دانا کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ تو اس کے بعد آپ کو بہلول دانا کا ایک اور قصہ سناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ہندوستانی تاجر اپنا مال ہندوستان سے لا کر بغداد میں فروخت کر رہا تھا۔ اس کا قافلہ ایک رات صحرا میں ٹھہرا تو اس نے اپنا کھانے کے لیے کچھ منگوایا۔ تو باورچی نے اس کے لیے بنی ہوئی مرغی اور چند انڈے لے آیا۔ رات سکون کی نیند کے بعد جب صبح ہوئی اور باورچی بیدار ہوا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ باورچی کسی کام سے صحرا سے باہر چلا گیا تھا۔ تاجر اسے بلاتا رہا مگر رات کے کھانے کا بل لینے کے لیے باورچی وہاں موجود نہیں تھا۔ کیونکہ قافلہ روانہ ہو چکا تھا اس لیے تاجر اس کا بل ادا نہیں کر سکا تھا۔ اتفاق سے وہی قافلہ 1 سال بعد اس صحرا سے دوبارہ گزرا۔ اس شخص نے پھر رات کے کھانے کا کہا تو پچھلے سال کی طرح باورچی اس کے لیے پھر ایک بنا ہوا چکن چند انڈے لے کر آیا۔ جب صبح ہوئی تو اس تاجر نے باورچی کو بلایا اور کہا کہ پچھلے سال سے ایک مرغی اور کچھ انڈے کے ساتھ آپ کا میں مقروض ہوں، تو مہربانی فرما کر کل رات کے کھانے کے ساتھ ساتھ مجھے پچھلے سال کا بل بھی دے دیں تاکہ میں ادا کر سکوں۔ نے احتیاط سے حساب لگایا
اور پھر تاجر سے 1000 دینار کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے حساب میں بہت درست ہے۔ جب سنا کہ کھانے کی قیمت 1000 دینار ہے تو وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، 2 مرغیوں اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ باورچی نے اخلاقیات سے جواب دیا کہ یہ بیان انصاف سے بالاتر ہے، آپ کے جواب سے انصاف قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو تاجر نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر مجھے سمجھائیے کہ یہ سب 1000 دینار کا کیسے ہو گیا اور یہ رقم میں کیوں کر ادا کروں؟ باورچی نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے غور سے سوچو، میں جس رقم کا مطالبہ کر رہا ہوں وہ پچھلے سال کے حوالے سے ہے، جب آپ نے ایک مرغی اور انڈے کھائے تھے۔ مرغی زندہ ہوتی تو میں وہ 6 انڈے جو کہ آپ نے کھائے تھے میں اس مرغی کے نیچے رکھ دیتا، تو ان انڈوں سے چوزے نکل آتے اور وہ چوزے بڑے ہو کر مرغیاں بن جاتی جو کہ مزید انڈے دیتی، اور پھر ان انڈوں سے بھی چوزے نکل آتے، اور اس طرح میں بہت سی مرغیوں کا مالک بن گیا ہوتا۔ تو اس لیے میں نے یہ سارا اضافہ تمہارے پیٹ کو بھرنے پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اسی طرح سے پورے حساب کا اور رات کے کھانے کا ملا کر 1000 دینار مانگتا ہوں، اور تم مجھے پاگل کہتے ہو۔ باورچی اور تاجر کے اس جھگڑے کی وجہ سے تمام مسافر ان دونوں کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے، اور سب نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکامیاب رہے۔ آخرکار اس جھگڑے کا فیصلہ ایک معزز شخص کے پاس جا پہنچا اور ان دونوں نے انصاف کی اپیل کی۔ تو جب اس معزز شخص نے ساری داستان سنی تو اس نے باورچی کے حق میں فیصلہ دیا اور تاجر سے کہا، تم باورچی کو 1000 دینار دو گے۔ تو اس پر غریب تاجر بہت پریشان ہوا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کرے۔ ان مسافروں میں سے ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جو بہلول دانا کو جانتا تھا اور اس سے دوستی رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ بہلول ضرور حل کر دیں گے۔ اس نے مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اور بغداد کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، میں جا کر بغداد کے قاضی کو لاؤں گا تاکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کیا جائے۔ سب نے اس پر اعتراف کیا تو وہ شخص ایک تیز رفتار خچر پر بہلول دانا کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے حضرت بہلول دانا کو ایک مسجد میں پایا اور سارا ماجرا سنا ڈالا۔ تو بہلول دانا نے اس آدمی کے ساتھ اس صحرائے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ صحرائے کے قریب پہنچے تو بہلول دانا نے نیچے اتر کر اس آدمی سے کہا، جلدی سے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو کہ انتظار کر رہے ہیں اور ان سے کہو کہ آدھا گھنٹہ مزید انتظار کریں، قاضی نے کہا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو سب قاضی کا انتظار کرنے لگے۔ قاضی آدھے گھنٹے کے بعد بھی نہیں آیا۔ وہ پھر سے انتظار کرنے لگے۔ 1.5 گھنٹے گزرنے کے بعد لوگوں کو دور سے بہلول دانا کی ٹوپی دکھائی دی۔ جب قاضی صاحب پہنچ آئے تو سب قاضی صاحب کے احترام میں اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ پھر بہلول دانا فرش پر بیٹھ گئے اور کہا، میں نے باورچی اور تاجر کے جھگڑے کے بارے میں سنا ہے۔ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرا کہا ہوا آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بن گیا، لیکن میری تاخیر اس لحاظ سے درست تھی کہ میں قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں، یعنی کسان ہوں۔ جب میں یہاں انصاف کرنے کے لیے آ رہا تھا تو ایک کسان گندم کے دانے لے آیا کہ میں نے سنا ہے گندم کے دانوں کو اگر کاشت کرنے سے پہلے ابال لیا جائے تو گندم کی نشو و نما بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے جو اضافی وقت لیا میں گندم کے دانوں کو ابالنے میں مصروف رہا۔ میں اس سلسلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو اس پر قافلے کے تمام لوگ کہنے لگے، کیسا پاگل قاضی ہے جو گندم کے دانوں کو بھی ابالتا ہے۔ بہلول نے اس پر جواب دیا کہ اس شہر میں جب بھنی ہوئی مرغی بچے نکال سکتی ہے تو اس میں کیا عجیب ہے کہ گندم کو بھی ابال لیا جائے اور وہ ہری ہو جائے۔ یعنی کہ اس بات کا مقصد بہلول کو ان لوگوں کو سمجھانا تھا کہ جب جس طرح ایک ابلی ہوئی گندم اپنی نشو و نما نہیں پا سکتی، اسی طرح بھنی ہوئی مرغی بھی اپنی نسل کو نہیں بڑھا سکتی۔ یہ بات ان لوگوں کے ذہن نشین کرنی تھی۔ تو بہلول کے اس جواب پر سناٹا چھا گیا اور سب کے سب حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور انہوں نے باورچی کو مخاطب کیا اور کہا،
کہ اس قاضی نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، بھلا بنی ہوئی مرغی سے تم کیسے بچے نکال سکتے ہو اور کیسے مزید منافع کما سکتے ہو؟ تو اسی وجہ سے لوگوں نے باورچی کو 2 وقت کے کھانے کے مناسب دام ادا کیے جو کہ تاجر نے کھایا تھا۔ تو معزز ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہلول دانا کی دنائی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے ضرور امپریس ہوئے ہوں گے۔ اگر امپریس ہوئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔